ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس مدرسہ علمیہ کے جو بانیان ہیں ان کے مرحومین، جو معاونین ہیں ان کے مرحومین، اور جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات پڑھ۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات۔ مومنین کرام، آیت مودت ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ یہ قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔
خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کے سوا نہ کسی اور کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا۔ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی تو جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک الذین واجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ سامنے گرامی، نبی کریم فرمایا کرتے تھے لکل شین اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ خراسان سے ایک محب آل رسول چلا اور مدینے پہنچا، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا۔ جب مدینے پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، قدموں سے خون رس رہا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے فرزند رسول میں کسی دنیاوی لالچ کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، دنیا کی کوئی غرض، دنیا کا کوئی طمع مجھے آپ کے پاس نہیں لایا، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی۔ فرزند رسول یہ تو فرما دیں کہ اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وقت سرکار باقر العلوم نے فرمایا واللہ لو احبنا حجر فی هذه الدنیا لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ، اے خراسانی اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں، اچھا خطیب کل آپ نے بننا ہے تو اچھا خطیب وہی ہوتا ہے جو اچھا سامع بھی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی داد سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری، یہ مجلس کی زینت ہوتی ہے، یہ چیزیں تھوڑا سا ماحول بھی بنائے نا۔ اللہ آپ جوانوں کو سلامت رکھے، صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ سبحان اللہ کہنے سے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیتا ہے۔ یا علی کہنا ذکر علی عبادت ہے، ویسے عبادت ہے، تو عبادت ہی عبادت ہے۔ آپ انشاءاللہ بخیل نہ بنا کریں، صلوات پڑھو بلند آواز سے سارے حضرات۔ آج کی مجلس میں امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابن الخیرتین امام کو کہا گیا دو بہترین ہستیوں کا فرزند، اس لیے کہ باپ شہزادہ عرب ہے تو ماں شہزادی عجم۔ نام مبارک علی رکھا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بیٹے عطا فرمائے مولا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ لٹا قافلہ آل رسول کا شام لے جایا گیا اور قیدی یزید کے دربار میں پیش کیے گئے تو یزید ملعون نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ اے قیدی اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ یزید کہتا میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا، فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ اچھا، یزید کہتا ہے جو کربلا میں مارے گئے وہ بھی علی اور آپ بھی علی۔ طنز کر کے کہتا ہے کیا تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ فرمایا یزید سن، تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد۔ نام مبارک علی
اللہ نے جتنی بیٹیاں مولا حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ امام علیہ السلام کے القاب بہت سارے ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، زین المتہجدین، امام الخاشعین، ذو الصفنات، السجاد، یہ سارے آقا کے القاب ہیں۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ دو القاب بہت شہرت پائی، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، اور سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ لطف لیجئے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا تذکرہ فرمایا جو معصوم ہیں، جن کے دامن پر دھبا نہیں۔ انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، انبیاء بھی معصوم، اور ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، ملائکہ بھی معصوم۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں انبیاء کے لیے لفظ عابدین استعمال کیا اور ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا۔ اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے۔ شیعہ خوش نصیب ہو، لوگوں کے امام عابد ہوں گے، آپ کا امام زین العابدین۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپنا تھا، نانا کی گود میں تھے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف لائے، نبی کریم نے جناب جابر کو تعارف کروایا، جابر قیامت کا دن ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے، ملائکہ مقربین جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے منادی ندا کرے گا، این زین العابدین۔ اس منادی کی ندا پر میرے اس بیٹے حسین کا بیٹا ہوگا علی، جو لبیک کہتا ہوا آگے بڑھ۔ سامعین گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسے گھرانے کے عبادت گزار ہیں جس گھرانے کی ہر فرد عبادت اور بندگی کی معراج پر نظر آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کو دیکھیں، خود پروردگار کو فرمانا پڑا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کیا کر، آدھی رات کچھ کم زیادہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادات، مولا سجاد علیہ السلام کے سامنے کسی نے جب یہ ذکر کیا کہ آقا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، غلام سے فرمایا گھر سے وہ دفتر اٹھا کے لاؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں درج، فرمایا میری عبادات کو جا اور میرے دادا امیر المومنین کی عبادات کو جا۔ پھر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ 18 سال کی عمر ہے، نوجوانی کا عالم ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کرتا تھا، اتنی دیر مصلی عبادت پر کھڑی رہتی تھی، حتی تتورم قدماہا، کہ میری ماں کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ جناب صدیقہ کبریٰ، میں یقین فرمائیے 56 سال کا ہو گیا ہوں، میری زندگی میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس دن کثرت عبادت سے میرے پاؤں پر ورم آئے۔ حتی تتورم قدماہ، امام حسن علیہ السلام کی عبادت، عبد الناس فی زمانے، اغیار نے لکھا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی عبادت، جس آقا کی شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی ہو، اتنے بڑے عبادت گزار گھرانے میں آ کر زین العابدین کا لقب پایا۔ میرے آقا کی کنیز سے کسی نے پوچھا تھا تیری زندگی گزر گئی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر۔ کہنے لگی کہ اختصار کے ساتھ بتاؤں یا تفصیل کے ساتھ؟ پوچھنے والے نے کہا چلو اختصار سے بتاؤ۔ 2 جملوں میں امام کے انداز عبادت کو بیان کیا، ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت لہ بلیل فراشا قط، کہتی میں نے اپنی ساری زندگی میں دن کے وقت کبھی امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا اور رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ دن کو کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، یعنی آقا کا ہر دن روزے میں گزرتا ہے، سوائے عیدین 2 دن جن کا شریعت نے منع کر دیا، ہر دن روزے میں گزرتا تھا اور ہر رات عبادت خدا میں بسر ہوتی تھی۔
اور امام سجاد علیہ السلام کی راتیں 2 حصوں میں تقسیم تھی، آدھا حصہ اللہ کی بندگی کے لیے اور آدھا حصہ خلق خدا کی خدمت کے لیے۔ یقین فرمائیے نصف شب کو پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا کے لے جانا اور فقراء و مساکین اور یتام و بیوگان کے دروازوں تک پہنچا کے آنا۔ 500 گھرانہ تھا مدینے میں، واقع حرہ کے بعد یہ یتیم اور بیوائیں وجود میں آئے تھے۔ 500 گھرانہ جن کی سرپرستی مولا سجاد علیہ السلام فرماتے تھے۔ آدھی رات کو انداز کیا ہوتا تھا، چہرے پہ نقاب ہوتا تھا اور رات کی تاریکی میں سامان لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے۔ ایک رات کسی چاہنے والے نے پہچان لیا امام کو، عرض کی فرزند رسول رات کا وقت ہے اور آپ نے چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ فرمایا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی۔ عرض کی فرزند رسول آپ نے بوجھ اٹھایا ہو، مجھے حکم دیں یہ بوری کہاں چھوڑ کے آنی، میں چھوڑ آتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر تو یہ ضمانت بھی دے سکتا ہے کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا، تو گزرے گا پل صراط سے میری جگہ۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہماری ضروریات زندگی فراہم کرنے والی ہستی ہے۔ زین العابدین آیت اللہ وحید خراسانی، ان کا خطاب موجود ہے نیٹ پر، فرما رہے تھے کہ ائمہ معصومین کے بعد کائنات میں ایک بشر بھی ایسا آپ نہیں تلاش کر سکتے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میرا دھیان ادھر ادھر نہیں گیا، میری توجہ منتشر نہیں۔ ایک بشر بھی، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی اور انسان، کوئی ایک بندہ بھی 2 رکعت نماز کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری توجہ منتشر نہ ہوئی ہو۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کا عالم کیا ہے؟ آقا نے نماز شروع کی، گھر میں کنواں تھا، اس کنویں میں بچہ گر گیا، بڑی معتبر روایت۔ اہل خانہ نے رونا دھونا شروع کر دیا، آہ و بکا شروع ہو گئی، امام یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں مصروف رہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ جب نماز ختم کر چکے تو زوجہ روتی آگے بڑھی، آقا آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ علماء تشریف فرمائیں جب کسی انسان کی جان کو خطرہ ہونا تو اس جگہ پر نماز توڑنا جائز ہے۔ آقا آپ نماز پڑھ رہے تھے، بچہ کنویں میں گر گیا۔ امام کا جواب سنو، فرمایا لو ملت عنہ لمال عنی، تو نہیں جانتی میں کس کی بارگاہ میں حاضر تھا، اگر میں خدا کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا اللہ میری طرف سے توجہ ہٹا لیتا۔ امام کنویں کے قریب آئے، دست مبارک بڑھایا، اجاز امامت تھا، پانی بلند ہوا یا ہاتھ پہنچا، بڑی بچے کو حفظ و سلامتی کے ساتھ اٹھا کے ماں کے حوالے۔ جوانوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، امام زین العابدین ہونا تو ماننے والے کو 5 وقت کا کم از کم نمازی ہونا چاہیے، اس کا نماز فریضہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک بار عرض کیا کہ فرزند رسول آپ قیامت کے دن کے مختار ہیں، جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے آپ ہیں، لواء الحمد آپ کا، سلسبیل کوثر آپ کا، آپ اپنے آپ کی عبادت خدا میں اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ آقا نے فرمایا جابر افلا اکون عبدا شکورا، تو نہیں چاہتا میں خدا کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو نہیں چاہتا میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ یہ صفت عبادت ہے جس کی تجلی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ اور مومنین کرام، آپ جانتے ہو ہمارا کلچر ہے، لوگ ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں اور کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے، کبھی سجدہ کر کے بھی مولا سجاد کی شبیہ بنو، کبھی رکوع کر کے بھی مولا سجاد کی شبیہ۔
ایک نا فیس بک پہ ویڈیو وائرل ہے، آپ جوان جو دیکھیے کہ نہیں دیکھی، یہ فیصل صالح حیات گیا ہوا تھا اچ شریف، یہ نقوی سادات کے جد اعلیٰ کی قبر مبارک ہے۔ تو اس کو بڑے بڑے موٹے زنجیر پڑے تھے، وہ دکھا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے جی یہ زنجیر امام سجاد کو پہنائے گئے تھے، تو وہ بڑے بوسے دے رہا تھا ان زنجیروں کو۔ اصل میں نہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی دربار ہیں نا، ہر دربار کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہوتی۔ اگر کہانی نہیں نہ جوڑیں گے تو پھر لوگ کیسے آئیں گے دربار پہ؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ ہر دربار کے ساتھ نا ایک سٹوری ہے، سٹوری۔ مجھے نہیں غرض اس سے کہ وہ اس میں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کیجیے جب میں نے ویڈیو دیکھی نا، فوراً میرے دل سے نا ایک آواز نکلی۔ میں نے کہا یقیناً یہ تو ایک انہوں نے کہانی بنائی ہے۔ یہ زنجیر کہاں تھے اس زمانے میں؟ ہاں جی وہ تو بڑے بڑے کوئی وہ، خیر چلو چھوڑو۔ میں نے کہا کاش آنے والوں کو جہاں امام سجاد کی یہ زنجیر دکھاتے، وہیں پہ صحیفہ سجادیہ بھی دکھا کر یہ ہمارے آقا مولا نے چھوڑی ہے میراث۔ وہ نہیں، وہ مناجات 15 دکھاتے، یہ ہمارے امام کی 15 مناجات۔ آقا فاطمی نیا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ وہ فرماتے تھے آج اگر شیعوں کو پتہ چل جائے نا کہ دنیا میں کسی جگہ پر امام سجاد علیہ السلام کے نالین مبارک پڑے ہیں، اصل جوتا مولا سجاد علیہ السلام کا، بتائیے کیا خیال ہے؟ کائنات کا ہر شیعہ امام کے نالین کی زیارت کرنا چاہے گا یا نہیں؟ امام کے نالین کو چومنا چاہے گا، بوسہ دینا چاہے گا یا نہیں؟ سر کا تاج بنانا چاہے گا یا نہیں؟ اگر پتہ چل جائے کہ کسی جگہ امام علیہ السلام کا امامہ مبارک یا آقا کی عبائے مبارک پڑی ہے تو بولو ہر مومن زیارت کرنا چاہے گا یا نہیں؟ اور کسی کو آقا کے اس لباس کا، اس امامے کا ایک دھاگا بھی مل جائے گا نا، خدا کی قسم وہ سمجھے گا میں مقدر کا سکندر ہوں۔ بولو ایک دھاگا اگر یہاں بھی ہوگا نا تو ہمارے لیے شرف ہوگا زیارت کرنا، اس لیے کہ یہ لباس امام کے بدن سے مس ہوا ہے۔ وہ میرے بھائیو دوستو جوانو، اگر امام سجاد علیہ السلام کی نالین ہم تک نہ پہنچی، اگر امام سجاد علیہ السلام کا امامہ مبارک ہم تک نہ پہنچا، صحیفہ سجادیہ تو ہم تک پہنچا۔ آج ایک شیعہ کے گھر میں صحیفہ سجادیہ کیوں نہیں ملتا؟ آپ کئی گھر مومن کے گھر میں امام کا وہ دعاؤں کا خزانہ جو انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد اور جس کو اخت القرآن کہا گیا، اور اہل سنت کے علماء نے اعتراف کیا، وہ کہتے تھے شیعہ خوش نصیب ہو، تمہارے پاس ایسی میراث ہے، اہل سنت کا دامن ایسے ہیرے اور جواہرات سے خالی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خوش نصیب ہیں، جو خوش نصیب ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ صحیفہ سجادیہ بھی کوئی بات کتاب ہے۔ یہ امام کی میراث تو پہنچی ہم تک، ہم نے اس کو کتنا سنبھالا، اس کی کتنی قدر کی، اس کو کتنا ہم نے مطالعہ کیا۔ ائمہ کی دعائیں، دعا میرا الگ موضوع ہوتا نا تو میں ساری مجلس سے دعا پہ پڑھتا۔ صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، ہمارے ائمہ کی دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، دعاؤں کے انداز میں علوم و معارف کے خزانے ہیں جو لٹائے ہیں آل محمد۔ یہ ہمارے ائمہ کی دعاؤں کی خصوصیت ہے کہ علوم کے دریا بہا دیے۔ میں کشمیر میں میرپور میں محرم پڑھ رہا تھا، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ وہاں پہ میں نے یہ بات سنائی جو اب سنانے لگا ہوں۔ میری مجلس میں ایک فزکس کے پروفیسر بیٹھے تھے، فزکس کے سید تھا، اس نے کھڑے ہو کے نہ میری بات کی نہ ایک تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ 100 سال ہوا ہے، 100 سال ہوا ہے کہ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ روشنی کا وزن ہوتا ہے۔ ہاں جی، روشنی وزن رکھتی ہے، 100 سال پہلے یہ بات سائنسدانوں نے کشف کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے صحیفہ سجادیہ میں امام کی ایک دعا ہے، اس کے ذرا 2 جملے سماعت فرمائیں۔ سبحانک تعلم وزن النور والظلمات، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے، جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے۔
سبحانک تعلم وزن الفے والہوا، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے، جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الارضین والسماوات، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے، جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے، سائنسدان آج 100 سال پہلے اس نظریے پر پہنچے، مولا سجاد علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ان حقائق سے پردہ اٹھایا۔ روشنی وزن رکھتی ہے، تاریکی وزن رکھتی ہے، سایہ وزن رکھتا ہے، ہوا وزن رکھتی ہے، ارض و سما وزن رکھتی ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کی دعائیں۔ تو خدا کے لیے عشق پیدا کرو اس صحیفہ سجادیہ کے ساتھ۔ ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، یہ جو پیری فقیری والی لائن ہے نا، پیر اپنے مرید کو پھر ایک عمل بتاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اگر پیر کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ بولو وہ کو بیٹھو پیران دے مرید کوئی نہیں؟ اچھا چلو جو مرید ہیں نا جی وہ بات یہ جانتے ہیں کہ اے جی پیر صاحب نے اجازت بخشی، انہوں نے چلہ کیتا تو انہوں نے اجازت دے دیتی، جا تم پھوکا ماریں گا تو پیڑ وال ہو جائے گی۔ یہ ایک پیری فقیری میں چلتا ہے کہ عمل کوئی کرتا ہے، کسی بزرگ نے کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس کلام کا اثر اس کے اذن پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جتنی دعائیں ہیں نا، معصور دعائیں جنہیں کہتے ہیں، معصورہ دعائیں منقول ائمہ سے، اور جن کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ ائمہ کی طرف سے حکم دینا خود گویا امام نے اذن دے دیا، اب تو پڑھے گا تو وہی اثر کرے گا جو امام کے پڑھنے سے اثر ہوتا ہے جی۔ اور ہم بے بہرہ، ہماری مثال اس پیاسے جیسی ہے کہ ایک ٹھنڈے میٹھے خوشگوار چشمے کے کنارے بیٹھا اور پیاسا بیٹھا۔ یقین کریں ہماری تہذیب تو اتنی امیر تہذیب ہے، جس میں نہج البلاغہ ہے، ابھی آغا صاحب ذکر بھی کر رہے تھے، جس میں صحیفہ سجادیہ ہے، ہاں جی، جس میں زیارت جامع کبیرہ ہے، اور کس مذہب کے پاس؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز۔ تو سامعین گرامی، صفت عبادت جس کی تجلی مولا سجاد علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ہے۔ اگلی بات خدا کی قسم بندے کو ہلانے کے لیے کافی ہے، اتنی عبادت کر کے بھی بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کرتے ہیں؟ الہی معبدنا کا حق کا عبادت ہے، اللہ جو تیری بندگی کا حق ہے نا، وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکتا، جو تیری عبادت کا حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری بندگی کا محتاج نہیں ہے، یاد رکھو۔ صفات متقین پر مشتمل خطبہ نہج البلاغہ میں اس کے آغاز کے جملے یہی ہیں، الحمدللہ الذی خلق الخلق حین خلقہم غنی عن طاعتہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بندوں کو جب پیدا کیا تھا تو ان کی عبادت سے بے نیاز تھا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اللہ کو تیری میری عبادت کی ضرورت، تیری میری عبادت کی حیثیت کیا ہے؟ خدا کی قسم لولی لنگڑی نمازیں ہماری، ہاں جی 5-6 فٹ کا بدن مسلح پہ ہوتا، دماغ کہیں گھوم رہا ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر بندہ جس شعبے سے وابستہ ہے نا، انہی چیزوں میں بندے کا خیال چلا جاتا ہے۔ کوئی زمیندار ہوگا تو مسلح پہ آیا تو کھیتوں میں کھاد ڈال رہا یا پانی لگا رہا، ہاں جی اس طرح کے خیالات، ہماری کیا حیثیت بتاؤ؟ بڑی خطرناک حدیث ہے، معصوم نے فرمایا تمہاری نماز میں سے اتنا حصہ ہی قبول ہے جتنا حصہ توجہ نماز اور خدا کی طرف ہے۔ اگر واقعاً ایسا ہوا تو پھر کیا رہ گیا ہمارے پلے؟ کیا بچے گا ہماری نمازوں میں؟ لیکن ایک چیز اور بھی ہمیں حوصلہ دلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی 2 رکعت نماز قبول ہو گئی نا، اللہ اس کو عذاب نہیں کرے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا، صرف 2 رکعت نماز قبول ہو۔ کاش 2 رکعت ایسی پڑھ پائیں جو قبول ہو جائے۔
اچھا جب میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، آل رسول بھی جانتے ہیں کہ میری عبادت کیسی ہو سکتی، لیکن پھر بھی پڑھو۔ کیوں؟ یہ حدیث رسول غور سے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے، جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے اللہ تمہیں اسی قوم سے معشور کرے گا۔ اس روایت کی بنیاد پر ہمارے فقہا نے فرمایا ایک مسلمان مومن کے لیے کافر کی شبیہ بننا جائز نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے کافر کی شبیہ بننا ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ صلیب پہنے، صلیب عیسائیوں کی نشانی ہے، ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے یہودیوں والا کوئی ان کی جو علامت نشانی ہے وہ اپنے لیے اختیار کرے۔ ہندو اور سکھوں کی جو کوئی نشانی ہے کوئی مومن کے لیے جائز نہیں اپنے لیے اختیار کرے، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے جس قوم کی شباہت اختیار کرو گے اللہ اسی قوم سے تمہیں محشور فرمائے گا۔ میں اسی روایت کی بنیاد پر کہا کرتا ہوں تم بھی باوضو ہو کر مصلی عبادت پر قبلہ رخ کھڑے ہو کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر نمازیوں کی شبیہ بن جاؤ، اللہ تمہیں نمازیوں میں سے محشور فرما لے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ اب وقت تھوڑا ہے ورنہ میں تفصیل سے، اتنا بھی تھوڑا نہیں ہے، ابھی تو میں نے پڑھنا ہے 11:30 تک، بلکہ 11:25 تک میرا ٹائم ہے۔ اب اگر آپ سارے آمادہ بیٹھے ہوں تو میں مولا سجاد علیہ السلام کی عظمت کے قصیدہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ ولید اموی کا زمانہ ہے، حشام بن عبد الملک بن مروان اموی یہ ولی عہد تھا، یہ حج کے لیے آیا، طواف کعبہ کیا، اب حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا تو رش بہت زیادہ تھا، اس کے سپاہیوں نے محافظوں نے، آپ جانتے ہیں جب بادشاہ چلتے تھے تو لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، اس کے جو محافظ تھے نا، باڈی گارڈ تھے، سپاہی تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ حجر اسود سے لوگوں کو دور کریں تاکہ حشام آرام سے حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے حشام کی پرواہ نہیں کی۔ مجبوراً سین حرم میں اس کے لیے کرسی لگا دی گئی، کرسی بھی بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ این اسی اثناء میں کیا دیکھتے ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر حشام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی شامی نے عذراہ شرارت پوچھ لیا، حشام تیرے لیے راستہ بنانے پہ کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا، جھوٹ بول گیا حرم میں بیٹھ کے، کہتا ہے میں تو ان کو نہیں پہچانتا۔ جب جھوٹ بولا نا تو اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر ابو فراس فرزدق، حمام بن غالب اس کا نام ہے، حمام بن غالب، ابو فراس اس کی کنیت، فرزدق اس کا لقب شہرت رکھتا ہے۔ تو پھر ابو فراس فرزدق نے نا وہ جان کی بازی لگا دی، اس نے حشام سے کہا حشام اب میں تجھے تعارف کرواتا ہوں، جس سے تو جاہل ہے میں تجھے تعارف کرواتا ہوں یہ ہستی کون ہے۔ پہلا مصرع ھذا الذی تعرف البطح وطعتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم، حشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے۔ یہ میں نے قصیدہ شروع کر دیا ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہوگا کہ ہاں ہو سے شروع ہوگا تو وہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا، میں نے تو ایسے ہی پڑھنا ہے، تھوڑا سا ساتھ بھی دیں میرا۔ ھذا الذی تعرف البطح وطعتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم، حشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، والہل والحرم اور ہل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم، حشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال۔ اور اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پہ نبوتیں ختم ہو گئی تھی۔ اور مومنین ذرا شعر سننا لطف لینا، من معشر حبهم دین، من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم ملجا و معتصم، حشام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے۔ یہ نا امام صادق علیہ السلام
سے پوچھا گیا نا آقا آپ کی محبت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی محبت؟ حضرت نے فرمایا، بڑی معتبر حدیث، حضرت نے فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ ہاں، کیا کہتا ہے کہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہستی جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور جس گھرانے سے بغض کا نام کفر ہے، اور جس گھرانے کی قربت ہی جہنم سے بچانے والی ہے۔ اور شعر سنیے، ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تحت دل امم، الشام ان کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، جن کے نور ہدایت سے دنیا نے ہدایت پائی ہے۔ اور مومنین اگلا شعر سماعت فرمائیے کہ لیس قولک من ھذا بظاہرہ، اس نے کہا نا کہ میں نہیں پہچانتا، شعر سنیے، لیس قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت والعجم، الشام تیرا یہ کہنا کہ میں انہیں نہیں جانتا، یہ کہنے سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ اب اس پہ ذرا خصوصی توجہ فرمائیے، کیا خوبصورت شعر ہے۔ کہتا ہے من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، ہشام جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ فالدین من بیت ھذا، اسی کے گھر سے دنیا کو دین ملا، انہی کے گھر سے دنیا نے دین پایا۔ ینمی الی ذروۃ الذلۃ قصرت ان نیلہ عرب الاسلام والعجم، الشام یہ ہستی عزت اور عظمت کی اس بلندی پر پہنچی جس بلندی پر نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا۔ دیکھیے یہ قصیدہ اتنا عظیم و شان قصیدہ ہے، دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ ملا جامی نے بڑا متصب تھا تشیع کے حوالے سے، ملا جامی نے اس قصیدے کا منظوم ترجمہ کیا فارسی میں، اور پھر ملا جامی لکھتا ہے کہ یہ قصیدہ اتنا عظیم ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے کہ اس قصیدے کے صدقے ساری کائنات کے گناہگاروں کو بخش دے تو یہ قصیدہ اس قابل ہے کہ ہر گناہگار بخشا جائے۔ جی، اور پھر ملا جامی نے اس روایت کو بھی ذکر کیا، کہتا ہے کہ یہ کوفے کا رہنے والا تھا، کسی کوفی عورت نے فرزدق کو اس کے مرنے کے بعد عالم خواب میں دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے، جنتی لباس ہے، یاقوت سرخ کا تاج ہے، جنت کے حور و قصور ہیں۔ اس کوفی عورت نے پوچھا کہ فرزدق تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کہتا ہے وہ جو سید سجاد کی عظمت کا قصیدہ پڑھا تھا، اس قصیدے کے صدقے میں اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ اور اگر جوانوں میں کوئی شاعری کا ذوق رکھتا ہے، کوئی شاعرانہ مزاج رکھتا ہے تو اپنے اس ذوق کو صرف کرو مدح محمد و آل محمد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے من انشد فینا شعرا فَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا اس کا صلہ جنت میں ایک گھر عطا کر۔ مولانا نجم الحسن قراروی نے 14 ستارے میں بھی اس قصیدے کو منظوم اردو ترجمہ کیا ہے، تھوڑے سے حصے کا، وہ پڑھ لیجئے، بڑا اچھا ترجمہ ہے وہ بھی۔ توجہ ہے، اب میں باقی اشعار کچھ سناؤں آپ کو۔ اذا رأت قریش قال قائلها الى مقارم ھذا ينتهي الکرم، الشام جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس پر کرم کی انتہا ہو گئی۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوصی الذی فی سیفہ سقم، الشام یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا لال ہے اور اس وصی رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا تھا۔ آپ جو ہے نا میرا ساتھ نہیں دے رہے، آخر میں آپ کو سناؤں گا کہ اس قصیدے پر مولا نے نیاز کتنی دی ہے۔
فرزدق کو. ہاں چند اشعار سنیے جس میں امام کی سیرت کو بیان کیا. سیرت سنیے. ان عد اہل التقا قانوا ائمتہم او قیل من خیر خلق اللہ قیلہم. شام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں. او قیل من خیر خلق اللہ. اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ساری خلق خدا میں سب سے بہتر کون ہے ایک ہی جواب آتا ہے یہی. یغزی حیان و یغزا من محابتہ فما یقلم الا حین یبتسم. حشام یہ وہ ہستی ہے جو حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا کے رکھتی ہے. لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی. اللہ لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں. ان کی ہیبت روب و دبدبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت نہیں کرتا. لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم اذا کرم. حشام دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتی. جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتی ہے. اور مومنین دو اشعار جو مجھے بہت ہی پسند ہیں. ما قال لا قط الا فی التشہدہ لولا التشہد کانت لا نعم. مدرسہ علمیہ ہے. علماء دوست بیٹھے ہو جانتے ہو عربی میں انکار کے لیے لا استعمال ہوتا ہے اور ہاں کہنے کے لیے نعم. لا اور نعم یہ دو لفظ ذہن میرا لطف لو. ما قال لا قط الا فی تشہدہ. شام یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا. جن کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا سوائے تشہد کے. تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے نام کہتے. اور اس سے بڑا شعر اس قصیدے کا کوئی نہیں. ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم. حشام اگر حجر اسود کو پتا چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع کر. اگر حجر اسود کو پتا چل جائے کہ کون بوسہ دینے آ رہا ہے اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پا کو چھو. پڑھتا چلا گیا قصیدہ اور جب ختم ہوا نا قصیدہ حشام کہتا ہے فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو. اچھا فرزدق کہتا ہے پھر میری ایک شرط ہے. کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے بلینک چیک ہے. میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو. کہا میری شرط ہے. کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے. اس بیچارے نے یہ سمجھا کوئی پیسے مانگنے لگا ہے کوئی درہم و دینار جی کوئی عربی نسل کا گھوڑا کوئی گھر یہ مادی توقعات ہوتی ہیں بادشاہوں سے اور کیا ہوتا ہے. میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو. فرزدق نے کہا میری شرط ہے. کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے. کہتا ہے میری شرط یہ ہے ہاتھ ابن و امن مثلا سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ. ہاتھ ابن و امن مثلا سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ. سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے کے. کیا کر سکتا تھا؟ زندان میں ڈال دیا جیل بھیج دیا. فرزدق کو قید کر دیا. 1000 درہم سالانہ ملتا تھا حکومت کی طرف سے. شعراء کو نوازا جاتا تھا. بہت بڑا شاعر تھا. وہ وظیفہ بھی اس کو بند کر دیا. لفظوں کا ذمہ دار امام سجاد علیہ السلام کو اطلاع ہوئی. میرے آقا نے اس کی باقی ماندہ پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے 12000 درہم بھجوائے. غلام درہم لے کے آیا. فرزدق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ بھی تو ذاکر تھا نا.
آج جو ہو رہا ہے پھر ساری دنیا دیکھ نہیں رہی. 12,000 درہم بھجوائے، قبول کرنے سے انکار کیا. کہتا ہے فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرنا، فرزند رسول یہ قصیدہ میں نے مال دنیا کے لالچ میں نہیں پڑھا، یہ درہم و دینار کی خاطر نہیں پڑھا. امام علیہ السلام نے پھر بھیجا، جاؤ فرزدق سے کہو یہ دینار قبول کرے، تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی، تیری جنت کا بھی میں سجاد ہوں. بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا. ایسے ایسے عزادار مولا حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور کیوں نہ خود سید الشہداء نے فرمایا انا قتیل العبرات لا یذکرنی مومن الا بقا، میں کشتہ عبرت ہوں، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور آئے. مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، ان کے حالات میں بڑا مجلس ہو رہی تھی. مرزا شیرازی وقت کا ولی فقیہ مجتہد اعظم مجلس میں تشریف فرما تھے. روضہ خان نے ایک جملہ مصیبت کا پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی. بس یہ جملہ پڑھا، مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا. روضہ خان سے کہا روضہ خان بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، ہمیں پہلے اس جملے کا حق ادا کرنے دو. نماز ظہر تک روتے رہے، یہی جملہ بار بار دہراتے رہے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی کو جا ابن زیاد کا دربار. بڑے بڑے عزادار دنیا میں، سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا. بانیان مجالس بیٹھے ہیں، صف عزا بچھاتے ہو، علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو. ہماری مجلس کا نام ہی مجلس عزا ہے، ہم رونے کے لیے مجلس بپا کرتے ہیں، رسول زادی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے مجلس بپا کرتے ہیں. علماء و ذاکرین کو بلاتے ہو نا تاکہ آل رسول کے دکھ سنائیں، آل رسول کے مصائب بیان کریں. لیکن اللہ گواہ مولا سجاد علیہ السلام کے رونے کے لیے کسی عالم ذاکر کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آقا کا دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے. فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مار. غلام کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی رونے لگ جاتے. فرماتے کیف آکل وقتل ابی جائع، میں کیسے کھوں، میرا بابا تو بھوکا مارا. منال کوفی آیا، ملاقات ہوئی امام سے، آقا بس کریں، کب تک روئیں گے، ابھی وقت نہیں آیا آپ کا گریہ ختم ہو جائے. اس وقت فرمایا منحال تو نے قرآن پڑھا ہے، یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا. فرمایا میں نے تو 16 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے. یعقوب ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا اور کتنا روئے تھے. وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، روتے روتے بینائی ختم ہوگی. میں نے تو 16 فخر یوسف خاک کربلا پر. منال نے عرض کی آقا پھر کیا ہوا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. جناب عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، امیر المومنین آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے. اس وقت فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے. ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار کا، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے. جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھو. یہی وجہ جب بھی آقا سے پوچھو کہ آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع